ایک سوال جس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعے بات کی، میں نے اس کے ضمن میں اس گزشتہ مہینے میں محرم الحرام میں اشارے کنایے سے بہت کچھ کہا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوال اپنی جگہ پر بدستور قائم رہا۔ وہ سوال کیا ہے؟ ہمیں وہ الفاظ اپنی زبان پر لانے کا یارہ نہیں ہے جس قسم کے بیہودہ جھوٹے الفاظ ان عظیم و شان شخصیات کے ساتھ یہ لوگ منسوب کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے جسے یہ صاحب بیان کر رہے ہیں، میں اس کا کچھ حصہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے، یہ پورا سنانے کا حوصلہ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر باتیں سچی ہیں، اس لیے کہ دجل، دغا اور فریب کی انتہا ہے، اور ہم اپنی مقتدر شخصیات کے بارے میں یہ واقعہ اور یہ ہرزہ سرائی سننے کی نہ مجال رکھتے ہیں نہ تاب رکھتے ہیں۔ سنیے گا۔ تو آپ سے دلیل مان لیجیے، مثال کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بات آپ کو ذمہ داری سے بولوں۔ شیعہ سنی کتابوں میں لکھا، ابن قتیبہ دینوری نے الامامت اور سیاست میں لکھا، صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 1 کے اندر امام ابن قتیبہ دینوری نے لکھا الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، حوالہ بھی دیا، کتاب کا نام بھی لیا۔ آگے چل، یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں اور بڑی توجہ سے ان کو سمجھیے گا۔ تو یہ بھی بہت قدیمی کتاب ہے، 1250 سال پرانی کتاب ہے، الامامت اور سیاست، امامت اور سیاست۔ امامت یعنی یہاں پہ پیشوائی ہے، لیڈرشپ ہے، شیعہ امامت نہیں ہے، تو امامت اور سیاست ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدہ جب ایک مرتبہ ناراض ہو گئی تو بعد میں سارے مدینے میں بات پھیل گئی، سیدہ ناراض ہے، سیدہ ناراض ہے، ایک مرتبہ سارے مدینے میں بات پھیل گئی تو آگے میں واقعہ یہ سارا موجود ہے۔ جس کتاب کے بارے میں موصوف فرما رہے ہیں کہ 1250 سال پرانی کتاب، اب آپ عام آدمی جب سنے گا وہ یہ کہے گا جی 1250 سال پرانی کتاب کا حوالہ دیا، جلد نمبر بھی بتائی، کتاب کا نام بھی بتایا، صفحہ بھی بتایا، مصنف کا نام بھی بتایا۔ یہ ہے امام ابن قتیبہ جو دینوری ہیں، ان کی کتاب المعارف۔ اور الامامہ والسیاسہ جس کتاب پر ان کا یہ سارا واقعہ اس کا دار و مدار ہے، اس کتاب کے بارے میں اس کے صفحہ نمبر 34 اور 35 پر یہ مقدمہ درج ہے جس میں وہ کہتے ہیں یہ کتاب ابن قتیبہ دینوری کی ہے ہی نہیں۔ الامامہ والسیاسہ کتاب ابن قتیبہ کی ثابت ہی نہیں ہے۔ جب وہ کتاب ہی ابن قتیبہ کی ثابت نہیں ہے اور اس کو ائمہ محدثین مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہی نہیں ہے، تو پھر پہلی بات تو یہاں سے دلیل کا رد ہو گیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد، یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ، یہ بہار الانوار کے اندر باقاعدہ یہ روایات لکھی ہوئی ہیں، جس طرح ہماری بخاری اور مسلم اور باقی دیگر احادیث کی کتب ہیں، ان کے ہاں اس طرح یہ معتبر کتابیں۔ اس میں یہ واقعہ موصوف بیان کر رہے ہیں علی رضا رضوی صاحب، بیان یہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس گئے، انہوں نے سلام کیا، سیدہ نے جواب نہیں دیا، وہ کہنے لگے بتاؤ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو سیدہ نے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ انہیں مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ پہلی انہوں نے اس میں یہ مدعا قائم کیا کہ انہیں سیدہ مسلمان ہی، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ان ساری باتوں کا آپ سے یاد دلاتا رہوں گا، سیدہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی۔ دوسرا پھر یہ کیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی اس بیٹھے مسند پر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازے پر لات ماری،
آگ لے کر گئے، وہاں آگ لگا دی، ان کے دروازے کو آگ لگائی، دروازے کو لات ماری، جس سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ سارا ان کی طرف جو جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، جس ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، لکھا ہوا ہونا اور ثابت کرنا ایک الگ الگ معاملہ ہے۔ لکھا تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب جی وہ ان کے ہاں بچہ تھا جو ضائع ہو گیا، اور حضرت مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی اور مولا علی کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر جو تھے حضرت ابو بکر کے پاس لائے، اور اس طرح انہوں نے بیعت کروا لی۔ یہ سارا واقعہ یہ موصوف اپنے اس لیکچر میں بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں پھر حضرت عمر کا آخری حصہ، جس کتاب کا متنازع کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی حضرت عمر آخری حصے میں کہتے تھے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں ان کے دروازے پر آگ نہ لے کر گیا ہوتا، اس طرح کے واقعات۔ اور پھر موصوف یہ اس پر دلیل دیتے ہیں، میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ تاریخ سے واقف نہیں ہمارے بچے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑوں نے کیا کیا تھا۔ پھر ایک اور کلپ بھی ہے، ان کے ایک موصوف کہتے ہیں ہم تو سنا دیں گے فضائل، آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ آپ ان کے فضائل سن سکیں، کیونکہ ایک فورم پر ہمارے کسی عالم دین نے ان سے کہا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مل ملا کر بیٹھتے ہیں، ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل بیان کرو۔ تو بعد میں یہ موصوف کہتے ہیں ہم تو مولا علی کے فضائل سن لیں گے، لیکن جب آپ کے بڑوں کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے کارنامے اور کرتوتیں ہم دکھائیں گے تم برداشت نہیں کرو گے۔ اب جب آپ کہتے ہیں کہ سیدہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور سیدہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اب اور پھر دروازہ گرا دیا گیا، آگ جلا دی گئی، سیدہ فاطمہ کا حمل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ سارا معاملہ یہ کھاتے میں ڈالتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ لوگ تاریخی واقعات اپنی مجالس میں اپنے عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ بھی حضرت عمر کے بارے میں اپنا سینہ کشادہ کرتے ہوئے، اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اس ہستی کے بارے میں جانیے جسے رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، جو مراد رسول ہے، اور جس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ اے عمر جس راستے پر تم چلو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات۔ اب ایک بات، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، روایت نمبر ہے 3685، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے پہلے میں بہار الانوار کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہار الانوار اس کی جلد نمبر ہے 3، اس کا صفحہ نمبر ہے 206 اور 205۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا، وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتی تھی، سیدہ فاطمہ کو جب ان کا وصال ہو گیا دفن کر دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں سیدہ کو جب دفن کیا تو 40 قبریں بنائیں وہاں پہ۔ کتنی قبریں بنائیں؟ 40 قبریں بنائیں کہ پتہ نہ چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کون سی ہے۔ ان کے گھر کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں، صبح پتہ چلا صاحبان اقتدار کو، یہ صاحبان اقتدار مراد ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ ان کی زبانوں پر وہ نام آ سکے جو شیطان جن کا راستہ، جن کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، تمہاری زبانوں پر وہ نام ہی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تم اس لائق نہیں ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اب کہتے ہیں کہ جب صاحبان اقتدار کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تمام قبریں کھود کر اصلی قبر کا پتہ چلایا جائے تاکہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو نماز جنازہ قبر کھودنا، کیا انہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ یہی روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ وہ جو صفائی کرنے والی فوت ہو گئی تھی، میں ایک اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں بات کو لے کے، جب وہ صفائی کرنے والی فوت ہوئی اور آپ علیہ السلام کو بتائے بغیر دفن کر دیا گیا، صبح آپ نے پوچھا، عرض کی جی آپ کا آرام میں خلل نہ آئے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور جا کے قبر پہ آپ نے جنازہ پڑھا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھی ہوتی ہیں، ان میں اندھیرا ہوتا ہے، میری دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبروں میں روشنی فرما دی۔
مجھے بتایا کرو۔ اب کہتے ہیں کہ کسی نے جا کے حضرت علی کو بتا دیا کہ جی یہ جو قبر کھودنے لگے، قبروں کو کیا کرنے لگے، قبروں کو کیا کرنے لگے، کھودنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے آئے، قسم کھائی کہ اگر ان قبروں میں سے کسی ایک قبر کی کوئی اینٹ بھی ہٹائی گئی تو خون کی ندی بہا دوں گا، خون کی۔ کہتے حضرت عمر کہنے لگے تم ہمارا کیا کر سکتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تم ہمارا کیا کر سکتے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ہم فاطمہ کی قبر کھود کر ان کی میت پر نماز پڑھیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی آگے بڑھے، ان کا گریبان پکڑا، انہیں اٹھا کر زمین پر دے مارا اور کہنے لگے اے فلاں کے بچے، اور وہ جو لفظ تھا وہ لفظ میں کہہ نہیں سکتا، حبشی ہوتا نا اس کی طرف منسوب کیا، فلاں کے بچے تو نے اگر ایسا کیا بھی تو قدم بڑھا کے دیکھ، تو قدم۔ تو حضرت عمر جو تھے پھر وہ ڈر گئے، حضرت عمر ڈر گئے۔ پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی جب بھی دیکھتے تو عمر جو تھے وہ کانپنے لگ پڑتے۔ بھئی یہ بہادری تھوڑی دیر پہلے کہاں گئی تھی؟ یہ بہادری تھوڑی دیر پہلے کہاں گئی تھی؟ جب وہ دروازہ اس پر آگ لے کر آئے، دروازہ گرا دیا، حمل ضائع ہو گیا، اس وقت مولا علی کی بہادری کہاں گئی تھی جب گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے تھے؟ اب حضرت علی کہتے ہیں فلاں زمین پر گرا کے کہتے ہیں فلاں کے بچے، تو معلوم ہوا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں۔ وہ جو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد اتنی بہادری دکھا رہے ہیں کہ گریبان سے پکڑا اور زمین پر دے مارا، اب تو سیدہ کا وصال ہو چکا۔ تو جب وہ سیدہ کو حیات میں آ کر مار رہے تھے اس وقت ان کی بہادری کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے تو شیر خدا کو بھی بزدل ثابت کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو شیر خدا کی بہادری پر سب سے بڑا، سب سے پہلے اگر شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بہادری پر کسی نے قدغن لگائی تو وہ مولا علی کے ماننے والے خود ہیں، بزام خیش جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے۔ اب اس کے بعد میں یہ جو روایت ہے آپ کے سامنے 3685، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ یہ روایت کس کی ہے؟ جس کے بارے میں اتفاق ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ اب اس کتاب کی روایت نمبر ہے 3685، یہ آپ کے سامنے۔ یاد رکھیے گا، سیدہ مسلمان نہیں سمجھتی، سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، حضرت علی کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا، قبر کھودنے کا ارادہ کیا، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد اس روایت کو پڑھیے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اب اس میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو لوگوں نے نعش کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ کہتے نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن، روایت ہے صحیح مسلم میں بھی ہے، ہم نے محرم میں صحیح مسلم کے حوالے سے پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اسی حالت میں کسی نے میرے کندھے کو پکڑا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ اب کہتے ہیں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی، انہوں نے عمر کے لیے دعائے، جاگ کے بیٹھو نا، انہوں نے عمر کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کو مخاطب کر کے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے جیسے اعمال میرے پاس ہوتے اور میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا۔ آپ نے اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں علی یہ تمنا کر سکے کہ اس آپ جیسے اعمال میرے پاس ہوں اور میں اللہ کی ملاقات کو جاؤں، اور مجھے یقین ہے
کہ آپ کو اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، آپ کو اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تینوں اس قدر اکٹھے رہا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب بھی فرماتے میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ حضرت علی اس کو روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کثرت سے یہ کہا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اکیلے نہیں جاتے تھے، جب بھی جاتے یہ دونوں آپ کے یار، اسی لیے حضور فرماتے میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ اب مجھے بتائیے اس کتاب کی اس روایت کے بعد جسے بیوی مسلمان نہ سمجھے، جیسے سیدہ فاطمہ جو بیوی کا حمل گرائے، ٹھیک ہے، جو دروازہ جلا دے، جو گلے میں رسی ڈالے، جو بیوی کی قبر کو کھودنے کا ارادہ کرے، مولا علی فرماتے ہیں آپ جیسے اعمال میرے پاس ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر حضرت عمر کے اعمال میں آپ یہ ڈال دیتے ہیں باتیں، تو پھر سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کی بہادری پر، آپ کی شجاعت پر سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ حضرت علی کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو پھر یہ تو بہادری کا وہ معیار اور منبع ہیں، پھر آپ حضرت علی کو بزدل ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ بھی لیتا ہے، مولا علی کے دروازے پر جا کے لات بھی مار دیتا ہے، آگ بھی لے جاتا ہے، اور مولا علی کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر آج تم 1400 سال بعد ان سے مانگ رہے ہو؟ آج تم ان سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اگر مدد مانگتے ہو تو پھر سوال تو یہ ہوگا کہ بتاؤ وہ تو اپنا معاملہ نہیں صحیح کر سکے۔ تو پھر یہ سارا کا سارا واقعہ اصل میں جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھئی اچھا کیا ابن قتیبہ دینوری کتاب کا حوالہ مورخ بھئی کوئی لاؤ زمانے میں کسی نے روایت کیا ہو اس کو، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ثابت کرو کہ اس کے بعد وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساری زندگی ان کے ساتھ مشاورے میں شامل رہے، بلکہ آپ کی کتابوں میں یہ درج ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ درج ہے، جب حضرت عمر جانے لگے جہاد کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضرت ابو بکر یا عمر کی طرف میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے جانے لگے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے روک لیا کہ نہیں، آپ تو یہاں بیٹھیں، آپ امارت سنبھالیں، آپ لوگوں کو روانہ کریں۔ تو آج یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور کہتے ہیں بچوں سن لو، تاریخ یاد رکھو، ان کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ کیا۔ ہم یہی بات کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہمارے پاس اس کا آسان سا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی، اور یہ تو ہر کام میں تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کا کام شروع ہی تبرہ سے ہوتا ہے، ختم ہی تبرہ پر ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب امید ہے اب اس پہ کوئی تشنگی باقی کہ اگر کوئی اتنا بڑا دشمن ہو تو دشمن کے اعمال کے بارے میں کسی کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میں اس کے جیسے اعمال لے کر جاؤں۔ اور اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے مستدرک کے حوالے سے 13 اگست کو جو جمعہ پڑھایا تھا اس میں وہ روایت پیش کی تھی کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا
کہ سب سے زیادہ کائنات میں اگر مجھے پیارے ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام، اور محبوب کریم علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی ذات پیاری ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات۔ دوسرا سوال، چلے ان سے تو ہم گلہ نہیں کر سکتے بھئی، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، قرآن کو یہ نہیں مانتے، پھنسے ہوئے ہوں تو پھر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں وہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں اصحاب رسول کے بارے میں کہ مجمع عام میں ان کو چیلنج کریں۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنی وہ کتابیں مجمع عام میں صرف پڑھ کر سنا دیں جو آپ کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے۔ اگر آپ میں دم خم ہے تو آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ جو دوغلا پن اور اشارے کنائے سے بات کرتے ہیں اس کو چھوڑیں، اگر ہمت ہے تو زبانوں پر لائیں اور تقیہ کا دامن چھڑا کر حق گوئی کا راستہ اختیار کریں، لیکن مر جائیں گے کبھی حق گوئی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے پہ بھی 2 نفل کا ثواب ملتا، جھوٹ بولنے پر بھی 2 نفلوں کا ثواب لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ملے کہ ابو بکر کو پہلے مانتے ہیں، عمر کو دوسرا مانتے ہیں، عثمان کو تیسرا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو چوتھا مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان کے مذہب میں، ان کے مکتب میں وہ جھوٹ ہے، اس پہ 2 نفلوں کا ثواب لے لیا۔ کچھ لوگ جو ہم میں موجود ہیں، جو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اہل سنت کا، اور اس لبادے کے اندر کیا کرتے ہیں، اس لبادے میں آ کر، اب آپ کو تو نہیں پتا کتابوں کا، اب جس طرح انہوں نے کہا ابن قتیبہ نے لکھا 1200 سال پہلے لکھا، دوسری جلد صفحہ 37 میں لکھا، تو وہ جب کتاب ہی ثابت نہیں ہے، لیکن عام عوام الناس کو یہ پتا۔ اب ایک اور دوغلا پن، ایک اور دھوکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے گا۔